وفي الحديث أن بين عيني القاتل مقتول آئس من رحمة الله أو كما قال. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ. قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ملک کی صورتحال تو مخدوش پہلے سے ہے. مخصوص طبقے کے بارے میں جو روش چلنے لگی ہے، جو آسمان و زمین کو اور نیکیوں کے فنا اور تباہی کا ایک روش ہے، کیونکہ آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی علماء حق ہے، اور مومن کا قتل تو ایسے بھی بڑا جریمہ ہے. جو غلطی سے مارا جائے، ومن قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. غلطی سے مارنے پر بھی قرآن کہتا ہے ایک غلام دینا پڑے گا، اور ایک خون بہا بھی ان کے عزیز و اقارب کو. یہ غلطی سے، خطا پر. ومن قتل مومنا خطأ، اور جو قصدن اور ناحق قتل کرے، حقیقت میں عالم کو قتل کرنا نہیں ہے، علم کو قتل کرنا ہے، اور وراثت الانبیاء کا قتل ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، ایسوں کی سزا تو جہنم ہے، خالدن فی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وغضب اللہ علیہ، اللہ بڑے ناراض ہے ان سے. ولعنہ، اور ان پر لعنت فرمائی. وأعد لہ عذابا عظیما، اور بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے. یہ جب سے امریکہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلامی ملکوں کو زیر اثر کرنے کی کوشش شروع کی ہے، اس وقت سے یہ روش چل پڑا ہے. اور جب سے جہاد کے عنوان سے دنیا کفر کو اپنے کفر کا خطرہ پیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کی بیدار مغزی دیکھی ہے، اس وقت سے کفر نے اپنے ایجنٹوں کو، اپنے سرغنوں کو اور اپنے زرخریدوں کو اس کام میں لگایا ہے. ظاہر ہے دنیا کے اندر جہاں کہیں خیر کی تعلیم ہے وہ حق علماء کی طرف سے. دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں، خیر اور حسنات ہیں، اچھائیاں ہیں، شرافتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، یہ اولاً انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے. سچ بولنا انہوں نے سکھایا، وفا انہوں نے تاکید کی، حیا ان کی نبوت کا حصہ ہے، آداب ان سے بڑھ کر کئی نہیں ہے. شکر ایک مستقل تعلیم ہے مومنوں کی جو اللہ نے وحی کے ذریعے دی ہے. صبر، قناعت، شجاعت، سخاوت، عبادت، صباحت، جتنی اچھائیاں معاشرے میں جو انسانی عزت اور عروج کا سامان ہے، یہ حضرات انبیاء اور مرسلین کے ذریعے آئی ہے. اور جتنا غلظ ہے، ناکارہ پن ہے، آوارگی ہے، بے ہودگوئی ہے،
خیانت ہے، دجل ہے، مکر ہے، رذالت ہے، قباحت ہے، بدفعلی ہے، بدگوئی ہے، جتنی برائیاں اور عیوب قبائح ہے، یہ سب شیطان کے ذریعے آئی۔ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ روایت بھی نظر سے گزری اور عقل و ہوش بھی یہی مقتضی ہے۔ تو جن لوگوں پر برائیوں کا غلبہ بڑھ جاتا ہے وہ اچھوں کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم سورت آل عمران میں ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے وہ بھی قتل کیے گئے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ جب بھی پیغمبر تمہارے پاس آئے تعلیمات لے کر جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہ تھی تو ان کی تکذیب کرنے لگے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ اور یہود و نصارہ نے جب اپنے آپ کو بڑا اچھا بتانا چاہا تو حق تعالیٰ نے کہا فَلِمَ قَتَلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر اتنے شریف لوگ؟ اور حدیث میں ہے کائنات کا بدترین انسان وہ ہے جس نے نبی کو قتل کیا، اور وہ بھی جس کو نبی نے قتل کیا۔ نبی تو رحمتوں کے لیے آئے ہیں، احسانات کے لیے آئے، شکرانے منوانے کے لیے آئے ہیں، عبدیت اور محبوبیت اور عبادت کے طور طریقے تعلیم کرنے آئے، امن سکون پیدا کرنے آئے۔ وہ جب ایک شخص پر ہاتھ اٹھائے اور تلوار سونتے اور اس کی جان لینے لگے تو وہ اس شخص سے زیادہ بدترین کائنات میں نہیں ہو۔ شر الرجال من قتل نبیا او قتلہ نبی او کما قال۔ علماء کرام توحید و سنت کے علماء جو نبوت کے منصب پر ہے اور چونکہ ان کی افزائش ہونے والی تھی بڑے پیمانے پر، اس لیے اللہ نے ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح نبوت ختم کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کو پتہ تھا کہ قیامت تک نبی آخر زمان کے منصب نبوت کا کام امت کے علماء بہترین طریقے سے کریں، بہترین طریقے سے۔ راہ الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، راہ الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ ولا تزال هذه الأمة قائمين على الحق، یہ امت اور اس امت کا بہترین طبقہ مسلسل حق کی حمایت کرے گا۔ گو اس راستے میں بہت کچھ لینا اور دینا پڑے، حتی یقاتل آخر هذه الامة الدجال، یہاں تک کہ آخری لوگ دجال کو قتل کرے۔ ظاہر ہے دجال ایک بڑا فتنہ ہوگا، وہ کبھی تو الوہیت کا دعوے دار ہوگا، کبھی نبوت کا دعوے دار ہوگا، جیسے حالات ہوگا ایسا رنگ اختیار کرے۔ اور
اور دجال کو بطور افتنان کے کچھ شعبے بھی دیے جائیں گے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کسی کو دور سے بلانا چاہا سامنے حاضر، کسی مردے کو زندہ کرنا چاہا سامنے کر کے بات چیت. ایسا ناکارہ فتنہ ہوگا. ابھی تو اس کا 1% بھی سامنے نہیں ہے. کئی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کئی ایک آنکھ چمک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دجال کا نمونہ ہے. تو پیغمبر کہتے ہیں اس امت کے بہترین لوگ یہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حق کے 3 حق ہے، پہلے اس کو سمجھنا، پھر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے دشمنوں کو ہٹانا. حق کے 3 حق ہے، معرفت ولاۃ علیہ ونفی من عداہ، ان کے دشمنوں کی نفی کرنا. حق ہے، حق ایسا نہیں کہ حق آپ گھر میں بیٹھ جاؤ آ کے ہم لے آ کے، آپ حق نہیں، آپ حق دکے. حق یہ ہے کہ آج گلی اور کوچے ان کے خون سے رنگین ہیں. اور قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس شرک اور ظلمت کے دور میں خالص امن، سکون، توحید اور سنت کے علمبردار عالم تھے. ان کے پیشرو بزرگ اور قافلہ وہ خالص اہل حق کے رہنماؤں کا قافلہ تھا. بجرم عشق تو میں پوشیدہ غوغائز، بجرم عشق تو میں پوشیدہ غوغائز، تو نیز بر سر بام آمدی تماشائز. ایک عاشق کو جب سزائے موت ہونے لگی تو اس نے اپنی معشوق کو کہا کہ آپ کی وجہ سے تو مجھے مارا جا رہا ہے، تو آپ بھی ذرا سر اٹھا کے دیوار پہ دنیا دیکھ رہی ہے، آپ بھی تماشا دیکھنے آئے گا. سرکڑا پور تپ دیوار دا تماشا چدنل، ماستا دا عشق جرم وجنی دا غو آج دنل. حضرت اقدس ولی الاولیاء حضرت مولانا حاجی محمد امین صاحب ترنگزئی رحمت اللہ علیہ نے بلفظی ہی پشتو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو چونکہ مرحوم بھائی مقتول شہید و حاضر الوقت ومن بقایت الشہداء الصلحاء السعداء من خیر البریہ، وہ اسی مشن پر تھے جن پر اکابر علماء قافلہ حق کے سالاران جان دے چکے. اور سب سے بڑی کامیابی مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنوں کے نقش قدم پر ہو، اپنوں کے نقش قدم پر ہو، مرنا یا جینا. اپنوں کے نقش قدم پر ہو، مرنا یا جینا. وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا. سب سے بڑی شکست اور ذلت کا مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے اکابر و اسلاف، اپنے اہل حق کے پلیٹ فارم سے پیچھے ہٹے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. جو اہل حق کے راستے سے پیچھے ہٹے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا، نہ میرے کارواں بدلا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو لوگ سچا ایمان لائے اور پھر اس پر ڈٹ کے رہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے ملائک کی طرف سے بشارتیں ہیں، ان کے لیے جنت کے مژدے ہیں، بشارات ہیں، خدائی اعلان ہے کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور اب بھی ساتھ ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ حق کے راستے میں سفر آخرت کرتے ہیں، جس طرح دنیا کے اعتبار سے ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا درد اہل حق محسوس کرتے ہیں، بڑا کرب اور افسوس محسوس کرتے ہیں، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، اسی سے اجر بڑھتا ہے، اسی سے مقامات بلند ہوتے ہیں۔ باقی ان کا جو نظام ہے، اللہ اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں، مجھے جب یہ پتہ چلا کہ جو میدان جنگ میں مارے جائے وہ شہید ہوں گے، تو میں نے اللہ سے دعا کی، سوال کیا کہ پھر تو میری امت کے جو شہداء ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ بڑا زمانہ 6000 سال دنیا پہ گزرے ہیں، ایک کم 1,24,000 نبی مجھ سے پہلے آئے، تو حق تعالیٰ نے میری استدعا قبول کی اور مجھے کہا کہ جو غریق مرا، پانی میں ڈوبا، حریق مرا، آگ میں جلا، تحت الہدم مرا، دیوار کمرہ عمارت ان پر گر گئی، نہ اچانک فوت ہوا، ایمان کے کام میں فوت ہوا، رائے خدا میں مرا، یہاں تک کہ خاتون زچگی میں فوت ہو جائے یا کوئی شخص پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو جائے، جو چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کھا نہ سکتا ہو اور اس طرح دنیا سے چلا جائے، طالب علمی کے دوران مرے، حج اور عمرے کے سفر میں لوگ مرے، یہ سب کے سب شہداء ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں جن کو ایمان پر موت آئے، بعض روایات میں جوانی کی موت شہادت، افسوس اور ارمان کی موت شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعلنی شہیدا فی سبیلک وفی بلدۃ حبیبک، اور اس طرح بھی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلدۃ حبیبک، خدا اپنے راستے کی شہادت اور نبی کے شہر میں عطا فرما، دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ہی حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ تو شہادت تو اخروی عزت ہے، مرنا تو ہے۔ حضرت حسین کی طرف منسوب ہے شعر، اذا كانت الابدان للموت انشئت، جب یہ جسم اور بدن ایک نہ ایک دن مرنے کے لیے آئے، اذا كانت الابدان للموت انشئت، جب یہ جسم اور بدن اور یہ زندگی ختم ہونے کے لیے ہے، فقتل امرئ مسلم بالسیف واللہ افضل، تو مسلمان کا پھر شہید ہونا عام موت سے بہت زیادہ افضل ہے۔ روح المعانی آل عمران میں حضرت حسین کا یہ شعر موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔
شہادت کوئی گپ شپ نہیں ہے، شہادت ایک مقام ہے اور رتبہ ہے۔ شہید کو جو مقامات دیے جاتے ہیں اگر دنیا کے لوگوں پر واضح ہو جائے تو سب آرزو کریں گے کہ ہم شہید مرے۔ حساب کتاب ختم ہے، کسی ایک چیز کی باس پرس نہیں ہے۔ اللہ سب کو گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، تمام حقوق ان کی طرف سے ادا کر لے گا، اور جیسے ایک بہت بڑے معزز مکرم مہمان کی مہمانی میں میزبان سب کچھ قربان کرتا ہے، اسی طرح حق تعالی سبحانہ و تعالی شہید کا بہت زیادہ اکرام کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری آرزو ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، تو پھر بھی شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے۔ بزرگان دین اور علماء راسخین جو خالص ہدایت اور رشد کے سرچشمے ہیں، کائنات کے اندر انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل طبقہ وہ علماء کرام کا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے توحید کی حیات ہے، انہی کے ذریعے سنت کی نشر و اشاعت ہے، انہی کی وجہ سے لوگ بدعت اور شرک اور غلط رسوم اور بری عادتوں سے باز آتے، توبہ کرتے۔ یہی منصب روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ آپ کے متعلق قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے دین آئے ہیں آپ کو بیان کرنا ہے، اور آپ کے متعلق ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ واعظ، نصیحت، اصلاح اور تربیت کے ذریعے لوگوں کو کفر، شرک، رسوم اور غلط عادات کے اندھیروں سے نکال کر اسلام، ایمان، توحید اور سنت کی روشنی کی طرف لے کر کے آؤ گے۔ اللہ نے اپنا احسان بھی یہ بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، مسلمانوں کے دوست ہیں، تو دوست کا کام آتا ہے۔ دوست حقیقت میں دوست کا مددگار ہوتا ہے۔ دوست باشد کے گیرد دست دوست، در پریشان حالی ہو درماندگی۔ دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے، جب وہ گرنے لگتا ہے تو اس کو تسلی دیتا ہے کہ گرنے نہیں دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوست کی تعریف بھی قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارا دوست ہے، فلاں ہمارا دوست ہے، وہ رافضی ہمارا دوست ہے، وہ قادیانی، آپ کا کوئی خنزیر دوست بھی ہے؟ تم نے تو دوستی کو لفنگوں کی ادا بنا لی ہے۔ جاننے والا کا دوست مومن ہوتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کبھی بھی کافر کو دوست نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ مغربی خیالات اور اسلام سے گرے ہوئے اخلاق، اس لیے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ خود دوست ہے مسلمانوں کی۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں منقول ہے کہ حضرت فرماتے تھے المؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ مسلمانوں میں بھی فرق ہے، دوستی میں بھی فرق ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جبریل بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا ہے کہ حضرت کے دوست اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہے، نیک مسلمان بھی ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی مددگار رہے گے۔ حضرت کا ایک جاننے والا دیہاتی تھا، بہت زیادہ رنگ کا کالا تھا، جیسے عام طور پر دیہات کے اور گوٹوں کے لوگ ہوتے ہیں، چکوں کے۔ وہ کبھی تورئی، بھنڈی، سبزی اپنے گاؤں سے، جنگل سے لا کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا تھا، ہدیہ۔ اور حضرت ہنستے تھے اور فرماتے تھے ھذا بدوینا ونحن حضارۃ، یہ ہمارا جنگلی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ایک دن بازار میں سبزی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، حضرت گزر رہے تھے، اس کو دیکھا تو آپ نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور سینے سے ملایا اور فرمایا من یشتری ھذا العبد، غلام بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا ایسا کالا بجنگا کوئی نہیں خریدتا، ایک پیسہ بھی نہیں دے گا کوئی۔ اور محبت میں اپنے آپ کو، اپنا سینہ حضرت کے، اپنی پیٹھ حضرت کے سینے سے ملاتے رہے۔ تو حضرت نے چھوڑا اور فرمایا ولیکن انت غال عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کے دوست ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ایک دوست یہ بھی، اور ابوبکر صدیق بھی آپ کے دوست ہیں، جن کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا نیک انسان نہیں ہوا ہے۔ عمر، عثمان، علی، یہ سب آپ کے دوست ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے آپ کی محبت، دوستی کے مقام کی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی درجات ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ اوصاف کے مومن بھی ہے اور کمزور اوصاف کے مومن بھی ہے، لیکن نجات کا جو نقطہ ہے وہ اصلی ایمان ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ اعمال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایمان محفوظ رہے۔ جیسے گملے میں پودے کی حفاظت کے لیے کبھی آپ مٹی نرم کرتے ہیں، کبھی پانی دیتے ہیں، کبھی کوئی مسالہ ڈالتے ہیں، کبھی اس سے جو دوسری جھاڑیاں اگتی ہے وہ ہٹاتے ہیں تاکہ اصل پھول گملے میں تناور ہو جائے۔ اس ایمان کی آبیاری کے لیے اچھے اعمال پانی کا کام کرتے ہیں، کھاد کا کام کرتے ہیں، مسالے کا کام کرتے ہیں، گوڈی کا کام کرتے ہیں، ادویہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ اس سے بچو، یہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، لا الہ الا اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو جو اللہ کے مقتدر دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی گھٹن نہیں ہوتا۔ اگر علماء کو خوف ہو تو مولانا دن بھر ختم نبوت کے دفتر میں رہتے تھے، اور کبھی جنگ اخبار کے دفتر میں اسلامی صفحہ لکھتے تھے، کبھی بنوری ٹاؤن میں ماہنامہ بینات میں کام کرتے تھے، اور کبھی مسجد خاتم النبیین تشریف لا کر واز، نصیحت، ذکر، حلقہ، مراقبہ جو بزرگان دین کا طریقہ ہے وہ انجام دیتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ شہر غیر معمول ہے، گلیاں اور کوچے اور معاشرہ غیر پرامن ہے، لیکن علماء اور اہل حق کو اسلام
اسلامی مسائل اور ان کی حیات اور نشاط کی اس قدر غیرت اور جذبہ ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. مولانا روم میں ایک بات کرتے ہیں، اسے سن لو کہ یہ زندگی، یہ صحت، یہ جسم، یہ اوقات تو ویسے بھی ختم ہوں گے. جو کبھی بھی نہیں مرے گا ایک دن ضرور مر جائے گا، مخلوق ہے نا. خالد بن ولید جن کا نام سن کر مشرکین و کفار سلاطین اپنے فوج سرحدوں سے واپس کر لے رہے، ایک خالد میں اتنا جذبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، خالد کو بھی بٹھایا، بیٹھ جائے، اور ان سے پوچھا یہ فتح و نصرت کسی مخلوق کے ہاتھ میں یا اللہ کے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ باتیں کیا ہو رہی ہے باہر؟ یہ خالد بن ولید کے متعلق صحابہ خاموش ہوئے. عمر نے کہا تم پیغمبر کے صحابہ ہو، براہ راست ایمان لائے، تمہارے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، پورا ہوا ہے. یہ اسلامی عقیدے کے لیے خطرناک بات نہیں ہے کہ لوگ خالد بن ولید کو نصرت کا باعث سمجھتے ہیں. ومن نصر الا من عند اللہ، امداد خالص اللہ کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر نے کہا خالد بن ولید سے کہ آج سے آپ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، مزید آپ کی قیادت و کمانڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے کمزور آدمی کو ایسا تنکا اٹھایا کہ ایسا ایک خاص میں آگے بھیجتا ہوں، فتح کرا کے آئے. تمہاری اس شہرت سے اسلامی عقیدے کو نقصان ہو رہا. خالد نے کہا امیر المومنین جو کہے وہ اللہ اور رسول کا کہا ہوا. چنانچہ دوسرے لوگوں کو آگے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے رہے، چونکہ بہت زیادہ غیرت کے پیکر تھے تو سر سے پگڑی اتار لیتے تھے. صحابہ سمجھ گئے کہ بہت زیادہ غصے میں. پہلی خبر جو مدینے پہنچی تو ایسی فتح کی پہنچی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی فتح وہ نہیں ہوئی تھی. آپ نے آسمان کو دیکھا کہ اے سچے خدا، اپنی توحید اور توحید والوں کی ہمیشہ عزت رکھ. خالد بن ولید جب انتقال کرنے لگے، وفات کی گھڑی آئی، رونے لگے بہت زیادہ. اہل خانہ نے، دوستوں نے، متعلقین نے پوچھا کہ حضرت والا کو کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف کوئی نہیں، یہ تکلیف اس سے بڑی بڑی ہم سہ چکے ہیں. سر کی چوٹی سے انگوٹھے کے ناخن تک میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں جہاں تیر، تلوار، نیزہ نہیں لگا ہے. 175 لڑائیوں میں خالد شریک ہوئے. 175 ابن عبد البر نے استیاب میں لکھا ہے. بعضوں نے تو اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی. اور آج موت کا وقت ہے تو میں اپنے گھر کے پلنگ پر فوت ہو رہا ہوں. کاش کے میدان جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہوتی. وہ مقام بہت بڑا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہے، بہت بزرگ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 300 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تبع، بے عین تبع وقوم تبع قرآن کہتا ہے، اور تبع کئی گزرے ہیں مسلم میں بھی. وہ یہاں سے گزرنے لگا تو اسے خوشبو آئی، بہت زبردست قسم کی خوشبو. آسمانی کتابوں کے علماء سے پوچھا، وہ خود بھی بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا یہ نبی آخر زمان کا محبت ہے، آخری پیغمبر آخر کار یہی آ کے رہیں گے اور ادھر ہی وقت گزاریں گے. 300 سال پہلے 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 3
تو کہنے لگے کتنا وقت باقی ہے؟ علماء نے آسمانی کتابوں کا حساب لگا کے اس کو کہا کہ صدیاں گزرے گی. تو اس نے کہا میں یہاں ایک مکان بناتا ہوں، اور یمن سے اس میں لوگوں کو لا کے ڈالا کہ اس مکان کا خیال رکھو، آباد رکھو. تنخواہ اور نفقات وہی سے آتے تھے، توبہ کے دربار سے. جب نبی آخر زمان آ جائے تو مکان ان کے حوالے کرنا. 300 سال جب پورے ہوئے اور نبی آخر زمان تشریف لائے، آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اور ظاہر ہے آپ نے ہجرت کس شان سے کی ہے، پورا مدینہ آپ کے سامنے بچھا ہوا تھا. لوگ آنکھیں اور دل پیش کرتے تھے. آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے اللہ کا حکم ہوا ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. چنانچہ اونٹنی سیدھی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے لیٹ گئی. تھکی ہوئی تھی، بیٹھ گئی پھر لیٹ گئی. تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مکان ہے؟ کہ یہ توبہ بادشاہ نے نبی آخر زمان کے لیے 300 سال پہلے بنایا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو بھیجا ہے. بڑی دنیا آئی، 300 سال میں کتنے لوگ گزر گئے. آخری آدمی اس مکان کے ابو ایوب ہے، وہ ساتھ تھے. اور ابو ایوب نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت اوپر بہت صاف ستھرا ہے اور بہت بہترین ہے. آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے پاس لوگ آئیں گے دور دراز سے، رش ہوگا، بھیڑ لگے گی، بہتر یہ ہے کہ مجھے نیچے جگہ ٹھیک کر دو. یہ ابو ایوب انصاری آخری ادوار میں، بالکل آخر ممات میں سے، روس کے اندر ایک غزہ میں زخمی ہو گئے، اور اندازہ تھا کہ شہید ہو جائیں گے، تھوڑی دیر میں روح نکلے گی. تو کمانڈر ان چیف کو بلایا اور دیگر فوج کے سربراہوں کو، اور ان سے کہا میری کوئی حیثیت ہے، کوئی بات مانو گے؟ انہوں نے کہا سر آنکھوں پر حضرت جو کہے. وہ تو سب کے بڑے تھے. کہتے اس غزہ میں حسن و حسین دونوں پہلی مرتبہ شریک ہوئے، یہ جو اب ہے اس میں ابو ایوب انتقال کر رہا. تو ان کو کہا کہ مجھے یہاں سے کہیں نہ لے جانا، یہ منع ہے، اور ایسی جگہ دفناؤ جہاں یہ مجاہدین کے گھوڑے آ رہے اور جا رہے ہو، اور ان کے پیروں کے جو کھر ہے وہ کبھی میری قبر سے اور کبھی اس زمین سے ٹکرائے، اور شاید اللہ مجھے توفیق دے میں ان کے آہٹ سنوں اور میرے لیے اعزاز ہوگا. چنانچہ مجاہدین کے میدان جنگ کے راہ و رسم میں دفن کیے گئے. کچھ دن جب گزر گئے تو حضرت کے پیروں کی طرف ایک چشمہ پھوٹا. اللہ کے ہاں اپنے نیک بندوں کی بڑی عزت ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب آدمی جتنا فنا ہونا چاہتا ہو اتنا ہی اللہ اس کو بقا اور دوام دیتا ہے. جو ذرہ برابر شہرت اور ریا کرتا ہو وہ زندگی میں فنا ہو جاتا ہے. گھر کے افراد بھی اس کو نہیں پہچانتے. اور جو جس قدر فنائیت کی طرف جا رہا ہو اللہ اس کو بقا اور دوام نصیب کر لیتا ہے. ان کے پیروں کی طرف چشمہ نکلا اور میٹھا اور شیرین پانی نکلنے لگا. وہ آج بھی روسیزار میں چشمہ ابو ایوب انصاری کہلاتا ہے. روس نے اپنے دور میں اس کی باؤنڈری لگائی اور اس پر پیرا لگایا کہ یہاں کوئی آئے نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مذہب کی حمایت کی ایک بات ہے. خالص کرامت بعد الوفات جو اولیاء کرام اور
بہرحال ہمارے بزرگ دوست ان کے بڑی نسبتیں ہیں اور بڑے مقامات ہیں. شب جمعہ اور جمعے کا دن منتظمین نے یہ جانتے ہوئے کہ شب جمعہ اور جمعہ کی میت کا حق ہے کہ قبل الجمعہ تدفین ہو، لیکن شاید کچھ انتظامی امور مانے ہوئے ہیں، ورنہ جس جگہ جنازہ اور کفن دفن ہے وہ ایشیا کے علوم کا مرکز ہے. آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو لحاظ میں کمزور ہو گئی ہے. ایک مسئلہ ان میں یہ بھی ہے کہ لوگ میت کو جمعے کا انتظار کراتے ہیں، یہ ناجائز ہے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی طرف سے انتظامی معذرت میں نے پہلے کر لی، اور اس مقام کے مقام علم کا بھی تشکر کیا. اصل مسئلے کی حفاظت ضروری ہے. فقہا کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے ابراہیم نخی وغیرہ کہ رات کو مرا تو رات کو دفن ہو، صبح ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی میت قبل الجمعہ دفن ہو جائے اور جمعے کا وقت اس کو قبر میں مل جائے، یہ افضل اور بہتر ہے. اور اس لیے روکنا کہ نمازی بڑھ جائے جمعے کے بعد مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بزرگوں نے منع فرمایا ہے. علماء کہتے ہیں جمعے کے بعد اگر 10,000 آدمی ہو، جمعے سے پہلے 10 نمازی مل جائے جنازے کے لیے، وہ 10,000 سے افضل ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جمعے کے بعد دفن ہوتے ہیں جمعہ ان سے فوت ہوتا ہے، اور جمعے کی بہت بڑی فضیلت ہے. بعض احادیث میں تا قیامت ہر طرح کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جب قبل الجمعہ دفن ہو جائے اور جمعے کی گھڑی اس کو قبر میں نصیب ہو جائے. مسائل پر تو ڈٹنا پڑے گا تب زندہ رہے گے. ماما اور چاچا کی باتیں مانیں گے تو پھر کوئی مسئلہ بھی آگے نہیں بڑھے گا. ہر مسئلے میں 10 جاہل مفتی ہوتے ہیں، 25 غیر عالم بنتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں. علماء کا منصب یہ ہے کہ وہ صحیح رہنمائی فرمائیں، اور عالموں کو کہا ہے کہ تم بیان کرو جس مسئلے کی ضرورت ہے. اگر مسئلے کی ضرورت تھی اور بیان نہیں کیا تو فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن ایسے شخص کو آتشی زنجیروں میں جکڑا جائے گا. اور اس سے زیادہ بھی وعید اور سختی آئی. حقیقت میں یہ جو حکومتیں نبتی ہے، حکومت کا مقصد سکون، راحت اور امن کا قیام ہے. اسلام میں خلافت اور خلیفہ کا کیوں مقام بہت اونچا ہے؟ میں اس مختصر وقت میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کو کتنا رنج، صدمہ اور غم ہوگا. آج 1500 سال پورا ہونے کو ہے اور حضرت کی وفات حسرت آیات کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے بڑا صدمہ کوئی محسوس نہیں ہوگا. لیکن صحابہ نے وفات رسول کے وقت سب سے پہلے بیٹھ کر خلیفہ منتخب کیا، ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا. اور علماء کہتے ہیں یہ امت پہلی تباہی سے جو بچ گئی وہ یہ تھی کہ بعد ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد
خلیفہ کے تقرر میں دیر نہیں ہوئی اور امت شر اور مفاسد سے بچ گئی. چنانچہ ابوبکر صدیق کی نگرانی میں سارا نظام ہوا. پوچھا گیا کہ حضرت کے کپڑے اتارے جائیں گے تو آپ نے فرمایا نہ، نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جاتا ہے. کتنا بڑا علم ہے. اور قبر کون سی کھودی جائے گی؟ فرمایا لحد نہ کہ شق. کہاں لے کے جائیں گے؟ جس جگہ روح نکلی ہے اسی جگہ ہی تدفین ہوگی. قبر بنائیں گے. بڑی کتنی بھی تکلیف نہ اٹھانا پڑے. نبی کا جنازہ نہیں اٹھایا جا سکتا، آسمان اکھڑ جائے گا. اس قسم کے نہایت مشکل مسائل تھے. ابوبکر اکیلے بیان کر رہے اور تمام اصحاب مہاجرین و انصار مدینہ بھرا ہوا ہے. ایک روایت 5 لاکھ افراد موجود تھے مدینہ منورہ میں. اور سب نے کہا آمنا و صدقنا، سر آنکھوں پر. یہی مسئلہ ہے کیونکہ کانا ابوبکر اعلمنا، بخاری اور ابو داؤد. ابوبکر تمام صحابہ بلکہ پوری امت کے بڑے عالم تھے. میں نے بہت کتابیں دیکھی. مزاج اس طرح ہے، زندگی اسی میں گزری، کوئی اور کام نہ کیا ہے اور نہ کرنا ہے اور نہ کرنا تھا. بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط، کچھ تصاویر بتا. کسی شخص نے یہ پوچھا نہیں کہ کوئی امام بنے، کیونکہ قرآن کے بڑے ماہر تھے صحابہ. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، آپ کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا. ابوبکر، عمر، عثمان و علی بھی آ کے جنازہ پڑھ کے نکل گئے. اور آئے اور آئے اور آئے. جب مرد پورے ہو گئے خواتین آئی اور ثنا اور درود شریف کے ساتھ جنازہ مکمل کیا ہے. کیونکہ حضرت جب بیماری میں بھی گھر سے نکل کر مسجد آتے اور ابوبکر صدیق مصلی پر ہوتے تو آپ کے اشارے کے باوجود حضرت ابوبکر پیچھے جاتے. اور حضرت کو بعد میں فرمایا ما کانا لابن ابی قحافہ ایصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شان نہیں ہے ابوبکر کی، حق نہیں ہے کہ نبی کی موجودگی میں آگے کھڑے رہے. حضرت بیماری کے عالم میں بھی آگے ہو جاتے تھے اور ابوبکر آپ کے اور نمازیوں کے درمیان میں. اور آپ بیماری کی وجہ سے بہت آہستہ تکبیرات فرماتے اور ابوبکر اسے اٹھاتے. علماء کہتے یہ وہ نماز ہے جس میں 2 امام تھے. 2 امام. گویا امت کے لیے جو امام تیار ہو رہا تھا ان کی بھی مشق کرا دی. اور اسی کو وجہ بنا کر انصار و مہاجرین نے اتفاق کیا اور خلیفہ پہلے مقرر کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ، تکفین، تدفین، وہ تمام امور بعد میں انجام دیے. تو میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اندازہ لگاؤ کہ اسلام میں اسلامی حکومت کا انعقاد کس قدر اہم مسئلہ ہے. آج حکومتیں ہیں لیکن ان میں اسلام کا فقدان ہے. وہ قتل پر راضی، وہ دنگے پر راضی، وہ دجل پر راضی، وہ بدامنی پر راضی. بس وہ اپنے مدت پوری کرے، وہ اپنے دن پورے کرے. وہ لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں عجیب بادشاہ ہوتے تھے. ایک بادشاہ نے دیکھا کہ میرے بعد بادشاہ بننے میں سخت اختلاف ہے تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کل صبح سویرے جو شخص دارالخلافہ میں داخل ہوا گیٹ کھلے رکھو، اس کو تخت پر بٹھائیں گے. سب لوگ رات بھر جاگتے رہے، مختلف گلیوں میں کوچوں میں کھڑے رہے. دیکھا کہ رات ابھی گزری نہیں کہ ایک ملنگ بادشاہ قلندر کہیں سے بھیک مانگتا ہوا دوسرے شہر سے تھکا آیا. دیکھا بہت بڑی ڈیوڑی کڑی ہے
کھلیے اندر داخل ہو. او ماشاء اللہ او بادشاہ سلامت مبارک. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ بادشاہ ہو گئے اتنا آسانی سے. بالکل تیار تھی آپ کے لیے آسانی سے. تو وہ بیٹھ گئے. اب آدمی کی جو اپنی فکر ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے اسی طرح چلتا ہے. اب اس کو کہا گیا کہ رعایا کے لیے کچھ اقدامات، ان کو سکون پہنچانا، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کو دشمنوں سے بچانا. اس نے کہا یہ سب کام اپنے ٹائم پر ہوگا، بے فکر رہے. اس وقت کتنے کھانے پکوا کے لاؤ. وہ تو بھوکا تھا، دوسرے شہر سے رات کو سفر کر کے آیا تھا. پھر انہوں نے کہا صاحب اس ملک کو بڑا خطرہ ہے فلاں دشمن سے. کہا نہیں کوئی نہیں، میں آ گیا نا، بس میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. تم لوگ اتنے بکرے اور مینڈے ذرا جلدی تیار کراؤ، اچھا باورچی دیکھنا. اب لوگ اس کے خدمت میں دوڑ رہے ہیں. اتنے میں پتہ چلا کہ قریبی 2 پڑوسی بادشاہوں نے ہمارے سرحدات پہ فوج ڈالی اور چند گھنٹوں کے بعد پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا پہنچ جائیں گے. کہا کوئی سی بات نہیں بھائی، میرا وہ ڈنڈا اور وہ کشکول جو میں نے کندھے میں ڈالا تھا وہ اٹھایا گا. تم جانو تمہاری بادشاہت جانے. ہماری یہ 2-3 دن کی بادشاہت بہت تھی. جو ہماری آرمان اس زمانے میں وہ افسران، وہ حکمران، وہ لوگ آج کرسی اقتدار پر براجمان ہیں جنہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ شہروں میں نظم کس طرح چل رہا ہے، لوگوں کی عزت سکون راحت کس درجے کی ہے. وہ کہتے ہیں بس ہمارا وقت پورا ہونا چاہیے، جیسے بھی یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. عدالت بھی کہے کہ غلط ہو رہا ہے، پوری رعایا کہہ رہا ہے کہ پوری بدامنی پھیل گئی، ملک دوسروں کے ہاں گروی کر دیا گیا. غلامیت سے بھی آگے انسانیت کی توہین کر دی گئی. لیکن جہاں ان کی باتیں وہ اپنی جگہ اٹل ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. بعض روایات میں ہے اعمالکم ہم مالکم، تمہارے اعمال چونکہ کمزور ہے اس لیے تم پر ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں گے جو تمہیں عدل، امن، انصاف کبھی بھی نہیں دیں گے. اللہ تعالی حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی شہادت قبول فرمائے، اور جن ظالموں نے ان کو تہہ تیغ کیا ہے ان کو اور ان کے ایجنٹوں کو اور ان کو ابھارنے والوں کو اور ان تنظیموں کو بہت جلد اپنی گرفت میں لے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله. ارسله الله تعالى الى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم عليه. اما بعد فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبد اللہ البجلی تاسع حجه ان استنصت الناس فقال يا ايها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم القاتل ياتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آئس من رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. انه تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم. الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسوله المصطفى ونبیه المجتبى وامینه علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء.
ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کی بعض کتابوں میں کلی کے لیے منہ بھر قے لکھا ہے. منہ بھر کے قے آیا ہو تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. منہ بھر کے قے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جب بار بار. چوتھائی سر کے مسئلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پیشانی جو ہے ایک بڑا چار ہے، ساتھ میں طرف پھر پیچھے پھر سائڈ، یہ 4 حصوں میں ہے. کہا ہے کہ مجھے قطروں کی بیماری ہے، میں ایک نماز کے لیے ایک وضو کر کے پڑھتا ہوں، کیا قضا عمری کے لیے بھی نہیں؟ ایک وقت میں جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے وہ ایک ہی وضو سے ہو جائیں گی. غلطی سے نماز میں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم کی جگہ استغفر اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. سجدہ سہو کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ لفظ سلام واجب ہے. 15 سال پہلے ایک مولوی صاحب نے میرے والدین کو ہم بھائیوں کے نام تبدیل کرنے کا کہا. میرے بھائی کا نام طہا محمود سے سلمان رکھ دیا. نام تبدیل کرنے کی وجہ مولوی صاحب نے اس کے قرآن مجید حفظ کر لینا بتائی. اسے 2.5 سال میں قرآن حفظ کر لیا. اور میرا نام اسامہ محمود سے وقار محمود کرنے کو کہا، جس میں بار بار بیمار نہیں ہوگا. آج 15 سال بعد میرا نام اسامہ ہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کیا میرا نام اسامہ بہتر ہے؟ اب کیا، اب تو الٹی سیدھی حرکتیں ہو گئی، اب کیا باقی ہے؟ اسی مولوی کو جا کے پکڑو. بات سلام عرض کرنی تھی کہ کل کی نشست میں اپنے شب بیداری کی فرمائی. جناب اس کا طریقہ بھی تجویز فرمایا. وتر دن کی آخری نماز ہے، دن کے نہیں رات کی. کماکل رات اور دن نہیں جانتے ہو. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، وتر رات کی آخری نماز. اگر وہ مؤخر کرتے رات کو نوافل پڑھنے کے لیے، مگر اگر رات کو آنکھ نہ کھلی، سارے جہان کا یہی حال ہے. اس امید پر وتر مؤخر کرتے ہیں کہ آنکھ کھلے گی. 90% آنکھ کھلتی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر بھی چھوٹ گئے. آپ نے فجر سے پہلے قضا فرمائے. یہی طریقہ ہے. بڑی دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے. مرد پر سونا حرام ہے تو کیا سونے کے پانی چڑھی ہوئی چیز بھی حرام ہے؟ سونے کے پانی چڑھی ہوئی چیز سونا نہیں ہے، البتہ ملمس سازی ہے، وہ ویسے ہی نامناسب ہے. میرا تعلق فوج سے ہے. جب یونیفارم پہنتے ہیں تو اس پر جو میڈل پہنتے ہیں وہ سونے کے پانی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی مجبوری ہے، آپ پہن سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دوا وبارک وسلم. مجھے یہ درود کا پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے لیا ہے. بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ شافعی مسلک اور حنبل مسلک کے امام کی وجہ نماز نہیں ہوتی. غلط کہتے ہیں. احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں، احکام شرع میں، عرفان شریعت میں، جد الممتار میں صراحت کی کہ چاروں امام برحق اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست اور صحیح. اصل میں بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ خود نااہل ہے. آخرت میں انسان ماں کے نام سے پہچانا جائے گا نہیں. حلالی لوگ جو ہوں گے وہ سب باپ کے نام سے ہوں گے، اور جن کا باپ نہ ہو تو ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کا یہ معجزہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جیسے آدم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہے، اور حوا کی یہ کرامت ہے کہ وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی.
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرست ایمان کی سلامتی کے ساتھ تمہارا طرح عطا فرمائے، آپ کا سایہ کا آمین۔ اللہ آپ کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرمائے اور جملہ حاضرین کو بھی اللہ شریک فرمائے، اور ہم آپ کی علمی شخصیت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کی امریکہ میں گمشدگی کے بارے لکھا، آپ سے دعاؤں کی درخواست کی، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ لڑکے کی والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، علاج بہت کروا رہے مگر افاقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل وجہ بیٹے کی فکر و پریشانی ہے۔ آپ سے التجا کے ذرائع کرم ہمارے لیے خاص دعا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ موقع دینا چاہیں کسی دن دیکھ لیں عصر کے وقت یا فجر کے وقت، متعین وقت میرے لیے دینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ سے ہم فیضیاب و آمین۔ میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، اب اس فارغ وقت میں کچھ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ کون سے وقت میں ممکن نہیں؟ البدایہ والنہایہ کا اگر میں مطالعہ کروں تو کیا اس کے لیے کسی استاذ کی ضرورت ہوگی؟ سنا ہے کہ البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، آپ وہ بے شک مطالعہ کر سکتے ہیں، جہاں شک شبہ ہو وہاں پوچھ لیں۔ لکھا ہے کہ کیا آج تقریباً ہر مسجد ممبر کی تعمیر سنت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ صرف 3 سیڑھیوں پر مشتمل ہے، کیونکہ صحیح حدیث جس میں آپ ایک سیڑھی چڑھتے گئے، ایک ایک کر کے 3 محروم اشخاص کی نشاندہی جبریل فرماتے گئے، اس سے 3 سیڑھیاں آپ کا چڑھنا ظاہر ہے، وہ تو درست ہے، لیکن پھر ابوبکر صدیق ایک سیڑھی اتر کے بیٹھ گئے اور حضرت عمر اس سے نیچے بیٹھ گئے، حضرت عثمان آ کے اسی جگہ بیٹھ گئے، کیونکہ اگر وہ بھی نیچے اتر جاتے تو ممبر ختم ہو کے ہم بھی یہی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ 4 کا کام 3 سے لیے جا رہے، درست اور صحیح۔ خدا آپ کا دماغ صحیح کر دے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں امام حضرات کو دیکھ کے خود دیولا دوسری سیڑھی پر فرماتے تھے اور ایک سیڑھی اتر کر نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر اسی نیچے والی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، خطبہ ثانیہ پڑھتے تھے۔ ہندوستان کے امام کرتے ہوں گے، یہ طریقہ نہیں ہے فقہاء کا۔ کراچی کی گارڈن روڈ والی مکی مسجد میں اس پر عمل ہو رہا ہے، کسی اور مسجد میں نہیں ہو رہا ہے، مکی مسجد میں جو عمل ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور جو تمام مساجد میں یہ صحیح ہے۔ جو سب خودکشی کرتا ہے کیا وہ تا قیامت خودکشی کرتا رہے گا؟ یہی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، آیت میں بھی ہے تجرؤ ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت۔ مردوں کی روح ہے جو جمعرات کی شام کو اپنے لوائقین کے پاس ثواب کی غرض سے آتی ہے، چاہے ان کے گھر والوں نے ملک میں تبدیل کیا ہو۔ اول تو روح آتی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ درست بات یہ ہے کہ روحوں کی آمد کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفرا، جو کہتے روح آتی ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے لیے مسجد جائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد و عشاء رکعت پڑھ لے، تو کیا یہ حدیث کی روح سے مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان سارے نوافل اوابین میں شمار ہے؟ بعض کا خیال ہے۔ حضرت زین اللہ نام رکھ سکتے؟ جی رکھ سکتے۔ ہمارے محلے کی بدعتی مسجد کے مؤذن کے انتقال کے بعد نیا مؤذن جب بھی اذان دے تو محلے کے کتے اور بلے بری طرح روتے ہیں۔ وہ اس لیے روتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی آ گیا۔ جیسے ان کی بونکن پر حدیث میں ہے لاحول پڑھو، اس طرح بدعت جو کلم کھلا ہو رہی ہے اس پر بھی لاحول پڑھو، جنس دونوں کی شریک ہے۔ کیا ان کے صلی اللہ علیہ وسلم اذان پر بھی جانوروں کو شیطان دکھتا ہے جو یہ روتے ہیں؟ بہرحال یہ آپ خود اندازہ لگائیں، جواب ہو گیا۔ آغا خان اسپتال مغرب کی جماعت نکل گئی، جماعت ثانیہ میں شریک نہیں ہوا کیونکہ امام رفع دین کر رہا تھا اور شرٹ پہنا ہوا تھا، اس لیے اپنے انفرادی نماز ادا کی۔ درست کیا ہے آپ نے، بدعملوں سے بچ گئے۔ میں فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں کافرون و اخلاص کا اہتمام کرتا ہوں، اور اسی طرح سنلوم میں جمعے کی فجر میں لام دہر کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ایک مفتی کے نزدیک نبی کے کسی بھی عمل کو اپنے طور پر واجب یا فرض کہنا بدعت ہے۔ اس مفتی کو کہو کہ وہ اپنے اوپر واجب نہ کرے، دوسرے لوگ واجب نہیں، سنت مستحبہ کے طور پر ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یعنی فجر کی سنتوں میں کافرون و اخلاص یا مغرب کی 2 سنتوں میں
یہ دوام بھی ثابت ہے ہمیشہ. حضرت گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. اور جمعے کی فجر میں سورۃ الف لام میم سجدہ و دہر ہمیشہ پڑھنا ثابت ہے، اس میں ناغہ نہیں ہے. موجم الصغیر جلد اول صفحہ 181 ہے. وکان یدیم ذالک، حضرت ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا. ان دونوں موقعوں کی قرات تواتر سے ثابت نہیں، اس لیے وہ کمکل ہے، وہ مفتی کہلانے کا مستحق نہیں، ٹٹو ہے. وہ مفتی ہوتا تو اس کو نصب الرایہ کا پتہ ہوتا. اس نے کہا بے عقل کے بے پیندے، نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 پر شیخ جمال الدین زیلئی نے لکھا ہے کہ یہ قرات بھی سنت اور اس پر دوام بھی سنت. مولانا عبدالحی لکھنوی سیاہ میں لکھتے ہیں یہ قرات بھی سنت، اس پر دوام بھی سنت. تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ دوام نہ ہو ان کو یہ حدیث معلوم نہیں، جیسے صاحب نہر یا اور دوسرے حضرات فقہا، انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ پیغمبر سے دوام منقول ہے. اگر یہ دوام معلوم ہو جاتا تو وہ اس کے خلاف بات نہ فرماتے. مغرب کی اذان کے بعد 2 منٹ 1 منٹ وقفہ کے بعد جماعت کھڑی کرنا، جیسے کہ آج کل بعض مسائل یہ غلط طریقہ ہے. یہ یہود اور شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے. اذان مغرب ختم ہونے کے بعد جماعت فوری کھڑی ہونا چاہیے. 1400 سال پر اس پر عمل ہو رہا ہے. چند سالوں سے بعض لوگوں نے یہ شروع کیا. یہ شرارت ہے، سازش ہے، اور مغرب کی سے پہلے 2 رکعت خلاف سنت پڑھنے کا اور رواج دینے کا طریقہ ہے. گھڑی یا انگوٹھی کون سے ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں. اہل سنت کا یہ طریقہ ہے. فتاوی شام. شلوار پہننے چاہیے، قمیض نیز اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے قمیض اتار لے اور پھر وہ پہن لے، پھر نیچلا کپڑا. اگرچہ اس میں اختلاف منقول ہے. کشف المحجوب فی لباس المحبوب میں شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ پہلے نچلا کپڑا اتارے اور پھر ظاہر ہے جب اتارے گا تو پہلے پہنے گا بھی اور پھر اوپر والا. میرے والد کی عمر تقریباً 56 سال ہے. وہ مجھے پاؤں دبوانے کا حکم کرتے ہیں اور گھٹنے سے اوپر تک، کیا اس میں کوئی ممانعت تو نہیں؟ نہیں، دبا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تکلیف ہوگی ان کے رانوں میں، جسم میں. ایسا مریض جو کہ بستر پر ہو، جو نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، جس طرح پر نہیں کہ نماز کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کا پلنگ ایسا ڈالے کہ پاؤں قبلے کی طرف ہو، سر تھوڑا سا اٹھا لے اور اشارہ کرے. بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. یہ بعض حضرات کو آپ نے کہا ہے کہ جن کا خطرہ ہے کہ فوت ہو جائے وہ پہلے پڑھ لے. پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت نے رات کے شروع میں بھی وتر پڑھے، بیچ میں بھی پڑھے. وانتہا وترہ آخر السحر، آخر کار پر آپ اخیر میں ہی پڑھتے ہیں. بخاری شریف جلد اول صفحہ 106. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے سارے ثواب کیا جا سکتا ہے. آج مولانا نے جو آخری تحریر کی ہے، مولانا سعید جلال پوری نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ چونکہ وہ موحدین فطرت تھے اور موحدین مسلم کے حکم میں، اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا یا ایصال ثواب جائے. مفتی رشید احمد نے احسن الطاف میں لکھا ہے کہ جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے تدفین جمعے کے ضروری نہیں، بلکہ موت شب جمعہ یا جمعے کے دن غلط لکھا ہے. انہوں نے حکیم الامت مولانا اشرف علی نے صحیح لکھا ہے. مفتی صاحب کے بہت سارے مسائل اکثر الفتاووں میں غلط ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہجری کیلنڈر کب بنا؟ حضرت عمر کے دور میں. 9-10 محرم کا روزہ رکھنا 9-10 محرم سے منسوب. آپ سے باتیں گھروں میں کھانا پکوانا، یہ سب کیسے ہیں؟ درست ہے. کیسے کا آپ کو آج خیال آ گیا جب محرم گزر گیا؟ تیرے کیسے سے کیا بنے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اور دوسری میں زیادہ آیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. عام طور پر تو پہلی رکعت دوسری سے ذرا بڑی ہو، کبھی کبھی دوسری بھی بڑی ہو سکتی ہے. داڑھی کی مقدار یا اس کی نیت کی داڑھی کی نیت کیسی کی جائے؟ چھت پہ چڑھ جاؤ اور سر آسمان کی طرف کرو، منہ کھولو، بہت نعرہ لگاؤ.
کہ نیت کرتا ہوں داڑھی رکھنے کی، محلے والوں سن لو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہی نیت ہے کہ میں سنت داڑھی رکھ رہا ہوں، اور آپ کسی کمبے کے ساتھ لٹک کے نیت کرنا چاہتے ہیں کیا؟ غزوہ ہند والی حدیث اور المہدی کے لشکر میں شامل ہونے والی کالے جھنڈوں والی جماعت کی حدیث مولانا لدھیانوی نے اس پر کتاب لکھی ہے، وہ منگوا لو ختم نبوت کے دفتر سے. میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، لڑکے والے بہت جلدی شادی کا تقاضا کر رہے ہیں، میری حیثیت مالی کمزور ہے، اللہ آسان فرمائے. جمعرات اور پیر کے روزے کی کیا فضیلت ثابت ہے. کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے استغفار بہت زیادہ پڑے. اللہ آپ کو صحت دے. حضرت میرے دوست کی بہنوئی کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. حضرت مولانا سید جلال پوری کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کو شہداء و سعداء میں سربلند فرمائے. ان کے بال بچ اور جملہ اہل محبت، اہل عقیدت و صحبت کو اللہ تعالیٰ اس بڑے سانحہ پر اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو 7 شہید ہوئے اللہ انہیں بھی شہداء و سعداء بنائے، اور ان کے بال بچوں کی اللہ حفاظت و سیانت فرمائے. جن ظالموں نے، جن قتال و صفاقوں نے، جن بیڑیوں نے یہ عظیم ناکارہ اور نہایت ظالمانہ حرکت کی، اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے. خدا ان پر جلدی اپنا قہر و عذاب نازل فرمائے اور سر عام ان کو رسوا فرمائے. دین کو اور علم کو اور اہلان حق کو جو مسلسل صدمے پہنچائے جاتے ہیں، ان سازشیوں کو اللہ اپنی پکڑ میں لے، اپنی گرفت میں لے، اپنا قہر و عذاب ان پر نازل فرمائے، اور اہل حق کی اللہ حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے، ان کی آواز تقریر و تحریر سربلند فرمائے، اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن بزرگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، جن دوستوں نے، اللہ ان کے لیے دعائیں قبول فرمائے. جنہوں نے بیماریوں کے لیے لکھا، اللہ ان کو صحت شفا دے. جنہوں نے اپنے اموات کے لیے لکھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جن کے اور چھوٹے بڑی مدعا ہے، حاجات ہے، قضایا ہے، مشاجرات ہے، اللہ سب کی امداد و نصرت فرمائے اور دستگیری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر.